جب معبد کے گھر سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے روانہ ہوتے ہیں تو مکہ کا ایک مشہور شہر سوار جس کا نام تھا سراقہ بن مالک بن جاشم تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر تعاقب کرتا ہوا نظر آیا۔ قریب پہنچ کر حملے کا ارادہ کیا مگر گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور وہ گر پڑا۔ مگر 100 اونٹوں کا لالچ بھی کوئی معمولی لالچ نہیں تھا۔ انعام کے لالچ نے اسے دوبارہ ابھارا، پھر حملے کی نیت کی، آگے بڑھا تو محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے پتریلی زمین میں اس کے گھوڑے کا پاؤں، خالی پاؤں نہیں بلکہ اتنا دھنسا گھٹنوں تک زمین میں دھنس گیا، اور وہ عام زمین نہیں تھی، مڈ والی زمین نہیں تھی بلکہ پتریلی زمین تھی۔ اب سراقہ یہ معجزہ دیکھتا ہے تو اس کے دل میں خوف آتا ہے، دہشت سے کانپنے لگ جاتا ہے، اور پھر امان امان کہتا ہے کہ مجھے امان دے دیجئے محبوبہ۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل رحم و کرم کا تو سمندر تھا، سراقہ کی لاچاری سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ ہم بھی تو رسول اللہ کے امتی ہیں، ہمیں بھی یہی طرز اختیار کرنا چاہیے۔ اگر کوئی بندہ آ جائے بھلے کیسا بھی ہو، کتنا ہی ظالم ہو، لیکن اگر وہ لاچار ہو کے واقعی معافی مانگنے آ جائے تو ہمیں بھی چاہیے نا یہی طریقہ اختیار کریں جیسے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اب وہ لاچار ہو کر آتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے روتا ہے۔ محبوب کا دریائے رحمت جوش میں آ گیا، دعا فرما دی تو زمین نے اس کے گھوڑے کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد سراقہ نے عرض کی، مجھ کو امن کا پروانہ لکھ دیجئے محبوبہ۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سراقہ کے لیے امن کی تحریر لکھ دی۔ سراقہ نے اس تحریر کو اپنی ترکش میں رکھ دیا، واپس لوٹ گیا۔ یہاں پہ ضمناً یہ بھی بات بتا دوں کہ کہیں بھی کچھ ایسا معاملہ ہو تو تحریر اسپیشلی لین دین میں ہمیں بھی کرنی چاہیے۔ یہ محبوب کے واضح بیانات ہیں، اس پہ بھی انشاءاللہ مکمل ٹاپک پہ درس دوں گی۔ اب تحریر لکھواتے ہیں، پھر واپس جاتے ہیں تو راستے میں جو شخص مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھتا نا تو سراقہ اس کو کہہ کر لوٹا دیتے کہ میں نے بڑی دور تک بہت زیادہ تلاش کیا مگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف نہیں ہے۔ واپس لوٹتے ہوئے سراقہ نے کچھ سامان سفر بھی محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بطور نذرانہ کے پیش کیا مگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول نہیں فرمایا۔ بہرحال سراقہ اس وقت عثمان نہیں ہوتے مگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت نبوت اور اسلام کی صداقت کا جو سکہ تھا ان کے دل پر بیٹھ گیا۔ جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا اور جنگ طائف حنین سے فارغ ہو کر جہرانہ میں پڑاؤ کیا تو سراقہ اسی پروانے امن کو لے کر جو پیچھے لکھوایا تھا وہ لے کر بارگاہ نبوت میں حاضر ہو گئے اور اپنے قبیلے کی بہت بڑی جماعت کے ساتھ اسلام قبول کیا۔ یہ بھی مدارج النبوہ میں لکھا ہے۔ یہاں ایک بات کی وضاحت بھی کر دوں، یہ وہی سراقہ بن مالک ہیں جن کے بارے میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علم غیب سے، یہاں ایک چیز کی وضاحت کر دوں کہ علم غیب کی یا علم کی دو اقسام ہیں، ذاتی اور عطائی۔ اللہ کریم کے پاس جو علم غیب ہے اس کا ذاتی ہے، جبکہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم غیب اللہ کی عطا سے ہے۔ تو محبوب نے اپنے علم غیب سے غیب کی خبر دیتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا تھا، دیکھیے اس وقت ابھی یہ خود اندر ہے، ابھی اپنے ملک سے جا رہے ہیں، دیکھیے کتنی بڑی بات ہے، اور اتنا بڑے ملک فارس اور اس کے بارے میں یہ بات کرنا، اللہ اکبر۔ محبوب نے ارشاد فرمایا، سراقہ تیرا کیا حال ہوگا، محبتوں کی بولی محبوب کے میٹھے بول، جب تجھ کو ملک فارس کے بادشاہ کسریٰ کے دونوں کنگن سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ یہاں ضمناً یہ بھی بات بتا دوں کہ سونا مردوں پہ حرام ہے سوائے حضرت سراقہ کے، یہ بھی محبوب کی شان ہے نا، محبوب نے اجازت دے دی، اور اس ارشاد کے برسوں بعد اور درمیان میں ایک دفعہ بیمار بھی ہوئے تھے
حضرت سراقہ تو حضرت عمر فاروق اور بڑی بڑی ہستیاں فرماتے تھے سیریس بیمار تھے اور یہ فرماتے تھے اس کو کچھ نہیں ہوگا، ابھی اس نے کنگن پہننے ہیں۔ تو جب برسوں بعد ملک فارس کے بادشاہ کسریٰ کے دونوں کنگن، یہ باری آئی نا کہ ایران فتح ہوا اور کسریٰ کے کنگن دربار خلافت میں جب لائی گئی تو امیر المومنین حضرت عمر فاروق کیسے ایماندار لوگ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تربیت یافتہ لوگ تھے جن میں لالچ نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ انہوں نے اور محبوب کے بولوں کا پاس کتنا تھا، جیسے کنگن لائے گئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی تصدیق اور تحقیق کے لیے وہ کنگن حضرت سراقہ بن مالک کو پہنا دیا۔ فرمایا سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے حمد ہے جس نے ان کنگنوں کو بادشاہ فارس اور کسریٰ سے چھین کر سراقہ بدوی کو پہنا دیا۔ دیکھیے کہاں وہ کس لیے آیا تھا اور آج کیا اسے شانیں ملی ہیں۔ اور آپ کو یہ بھی ضمناً بتا دوں کہ حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 24 ہجری میں وفات پائی اور اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تخت خلافت پر رونق افروز تھے۔